بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات اپنے سفر کی آدھی مسافت طے کر چکی تھی۔ ہر طرف اندھیرا اور خاموشی تھی۔ بیلفورٹ شہر کی فصیل پرفشاں رات کی بھیگی چاندنی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فصیل کے اوپر پہرا دینے والے چاقو چوبند تھے۔ اپریل کی خشک رات میں اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے انہوں نے جگہ جگہ چھوٹے بڑے آگ کے الاؤ روشن کر رکھے تھے۔ ایسے میں اچانک ایک انقلاب رونما ہوا اور سلطان رکن الدین کے حکم پر سمندر کے کنارے سے لے کر شہر کی فصیل کے ساتھ ساتھ آگے تک 26 منجنیقیں بھوکی کالی آندھیوں اور نفرت کی جوالا کی طرح حرکت میں آئی اور بیلفورٹ شہر کی فصیل پر سنگباری شروع ہو گئی تھی۔ پتھروں کے آپس میں ٹکرانے سے چاروں طرف ایک شور اور کان پاڑتی ہوئی صدائیں پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ بیلفورٹ کی فصیل کے اوپر پہرا دینے والے پتھروں کی اس بارش سے بچنے کے لیے ان سنگین برجوں کے اندر چھپ گئے تھے جو بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر بنائے گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ منجنیقوں کی سنگباری ان برجوں پر اثر انداز نہیں ہوگی، لہٰذا وہ برجوں کے اندر محفوظ ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ سنگباری زیادہ دیر تک جاری نہ رکھی جا سکے گی، اس لیے کہ رات کی تاریکی میں مسلمانوں نے منجنیقوں کے پاس جو پتھر جمع کیے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی سنگباری کا سلسلہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ لیکن عین اسی دوران ایک اور خونی انقلاب اٹھ کھڑا ہوا اور وہ اس طرح کہ شہر کی ایک سمت سے اچانک امیر سیف الدین نے آتش جذبات میں گرم رو تکبیریں بلند کی، پھر اس نے دشمن پر حملہ کر دیا تھا۔ امیر سیف الدین نے یہ حملہ بڑی تدبیر بڑے طے شدہ لایا عمل سے کیا تھا۔ اس نے اپنی اگلی صفوں میں جو جوان رکھے تھے انہوں نے اپنے سامنے ڈالے کر رکھی تھی تاکہ فصیل کے اوپر سے ان پر تیر برسائے جائیں یا سنگباری کی جائے تو نہ صرف وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں بلکہ پچھلی صفوں کی بھی حفاظت کر سکیں۔ جبکہ پچھلی صفوں کے جوان شہر کی فصیل پر تیر اندازی کرنے لگے تھے، امیر سیف الدین کے حملہ آور ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد شہر کی دوسری جانب سے حسام الدین بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ امیر سیف الدین ہی کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ بیلفورٹ شہر کی فصیل کے اوپر جو محافظ لشکر تھا وہ ان تین اطراف کے حملوں سے پریشان اور ایک طرح سے خلجان میں مبتلا ہو گیا تھا۔ بیلفورٹ کے حاکم برالیون نے اس موقع پر اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس نے شہر کے اندر رکھا، دوسرا حصہ اس نے فصیل کے اوپر چڑھا دیا تھا۔ اب اسے دو طرح کے خدشات تھے، ایک یہ کہ منجنیقوں کی سنگباری کی آڑ میں دائیں بائیں جانب سے سلطان رکن الدین کے لشکری فصیل پر حملہ آور ہو کر فصیل پر چڑھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا خدشہ اسے یہ بھی تھا کہ دائیں بائیں جانب سے سلطان رکن الدین کے لشکری حملہ آور ہو کر منجنیقوں کی طرف سے سنگباری کی آڑ لیتے ہوئے شہر پناہ پر چڑھ کر شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنے آدھے لشکر کو تو برالیون نے شہر کے اندر ہی رکھا، باقی آدھے لشکر کو اس نے صرف ان تین اطراف میں پھیلا دیا جس سمت سنگباری ہو رہی تھی اور جہاں امیر سیف الدین اور امیر حسام الدین حملہ آور ہو رہے تھے۔ فصیل کی چوتھی سمت جو سمندر سے جا کر ملتی تھی خالی چھوڑ دی گئی تھی اور اسی سمت چٹانوں کی اوٹ میں ترنتائی اپنے حصے کے لشکر کو لے کر گات میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ حملہ آور ہونے کے لیے مناسب وقت کا منتظر تھا۔ منجنیقوں کی سنگباری اور جنگ کی شروع ہو جانے کے باعث ہر شے سرحد مرگ و حیات پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ عین اس موقع پر جبکہ بیلفورٹ شہر کے اطراف میں ایک شور ہائی ہو برپا تھا، ترنتائی اپنی حصے کے لشکر کے ساتھ ساحلی کوہستانی سلسلے کے اندر سے نکلا، پھر وہ آہستہ آہستہ شور کیے بغیر شہر کی فصیل کے قریب آن رکا تھا۔ فصیل کے قریب آ کر ترنتائی نے اپنی لشکریوں کو اس فصیل پر رسیوں کی سیڑھیاں پھینکنے کا حکم دیا۔ یہ حکم ملتی ہی ترنتائی کے لشکری فوراً حرکت میں آئے۔ آنن فانن انہوں نے شہر کی فصیل کے اوپر رسیوں کی سیڑھیاں پھینک دی تھی۔ شہر کی فصیل کا وہ حصہ چونکہ اس وقت ویران اور خالی پڑا تھا، لہٰذا ترنتائی اور اس کے لشکریوں کو کسی قسم کی دقت اور دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ وہ رسیوں کی سیڑھیوں سے بلا خوف و خطر شہر کی فصیل کے اوپر چڑھ گئے، پھر انہی سیڑھیوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس فصیل کی دوسری جانب بیلفورٹ شہر کے اندر اتر گئے تھے۔ بیلفورٹ شہر کے اندر برالیون کا جو حفاظتی لشکر تھا اس نے بھی ترنتائی کو اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ فصیل سے نیچے اترتے دیکھ لیا تھا۔ یہ لشکر ناپ کی طرح خوف برے پن پھیلائے آگے بڑھا اور اس نے ترنتائی اور اس کے لشکریوں پر حملہ کر دیا تھا۔ ترنتائی جانتا تھا کہ جس قدر لشکر اس کے پاس ہے شہر کی حفاظتی لشکر کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن اس نے دشمن کے شہر میں اترنے کے بعد ہمت نہیں ہاری۔ تھوڑی دیر تک امیر ترنتائی دشمن کے حملوں کو روک کر
اپنی حالت کو مستحکم کرتا رہا۔ پھر اس نے زوردار تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنی لشکریوں کو جوابی حملہ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ترنتائی کی تکبیریں سننے کے بعد اور اس کے پیش قدمی کے حکم کو سننے کے بعد اس کے لشکری حرکت میں آئے۔ پھر ترنتائی اپنے لشکر کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑا تھا۔ آنن فانن دشمن کو لہو لہان کرنے والے حملے کرتے ہوئے ترنتائی نے ان کی حالت خراب کرنا شروع کر دی تھی۔ پھر انہیں بری طرح پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے ترنتائی آگے بڑھا اور شہر کا دروازہ اس نے کھول دیا تھا۔ بیلفورٹ شہر کا دروازہ کھلنا تھا کہ تھوڑی دیر بعد امیر سیف الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کھلنے والے اس دروازے سے شہر میں داخل ہوا، اور جو لشکر ترنتائی کے ساتھ برسر پیکار تھا اس کی پشت کی جانب سے سیف الدین نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ امیر سیف الدین کے بیلفورٹ شہر کے اندر یوں حملہ آور ہونے کی وجہ سے شہر کے ذرے ذرے پر خوف ہراس اور کوچے کوچے میں وحشت رقص کرنے لگی تھی۔ اتنی دیر تک بیلفورٹ کے حاکم برالیون کے اس لشکر کو جو فصیل پر متعین تھا خبر ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کے لشکر کا ایک حصہ شہر میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ان پر ایسی بدحواسی طاری ہوئی کہ فصیل کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر وہ جذبات کی شوریدہ کاری اور خون کے سیلاب رواں کی طرح لپکے تاکہ ترنتائی پر حملہ آور ہو جائیں۔ اتنی دیر تک ترنتائی بھی شہر میں موجود پہلے لشکر سے فارغ ہو چکا تھا، اس لیے کہ اسے امیر سیف الدین نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ لہٰذا فصیل کی طرف آنے والے لشکر سے نمٹنے کے لیے امیر ترنتائی آگے بڑھا اور اس پر حملہ کر دیا تھا۔ دوسری طرف سلطان رکن الدین اور حسام الدین بھی بہت بڑا قدم اٹھا چکے تھے۔ جب انہیں خبر ہوئی کہ ترنتائی نے شہر میں داخل ہونے کے بعد شہر کا دروازہ کھول دیا ہے، اور یہ کہ اس دروازے سے امیر سیف الدین نے داخل ہو کر دشمن پر ضرب لگانی شروع کر دی ہے، اور یہ کہ فصیل کے اوپر جس قدر برالیون کا لشکر تھا وہ بھی فصیل چھوڑ کر نیچے اتر گیا ہے، تو سلطان رکن الدین اور حسام الدین فوراً حرکت میں آئے۔ رسوں کی سیڑھیوں کی مدد سے انہوں نے اپنے لشکر کو فصیل کے اوپر چڑھایا۔ پھر فصیل چھوڑ کر ترنتائی کی طرف جانے والے لشکر کی پشت پر سے سلطان رکن الدین اور حسام الدین دونوں بیک وقت حملہ آور ہو گئے تھے۔ شہر کے اندر جو پہلے سے موجود لشکر تھا اس کی تعداد کسی قدر ترنتائی نے اپنے پہلے حملے میں کم کر دی تھی، باقی کسر سیف الدین نے پوری کر دی تھی، اور تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد اس نے مکمل طور پر اس لشکر کا صفایا کر دیا تھا، اور وہ لشکر جو فصیل سے اتر کر لپکا تھا وہ دو طرف سے پسنا شروع ہو گیا تھا۔ سامنے کی طرف سے ترنتائی ضربیں لگا رہا تھا اور پشت کی جانب سے خود سلطان رکن الدین اور حسام الدین نے انہیں ادھیڑنا شروع کر دیا تھا۔ لمحوں کے اندر سلطان رکن الدین اور اس کے سالاروں نے برالیون کے دونوں لشکروں کا صفایا کر دیا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے جس قدر بیلفورٹ شہر کے اندر جنگجو ٹیمپلر، ہاسپٹلر اور دوسرے صلیبی رضاکار تھے ان کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ کچھ لوگ خفیہ راستوں سے باغ نکلنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ اس جنگ میں بیلفورٹ کا حاکم برالیون بھی مارا گیا تھا، تاہم اس کی بیٹی برینس خفیہ راستوں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بیلفورٹ کی سلطان رکن الدین کے ہاتھوں فتح سے بحیرہ روم کے کنارے کنارے نصرانی قوتوں کی پیٹھ پر بڑی کاری اور بڑی ضرب لگی تھی۔ چند روز تک بیلفورٹ میں قیام کرنے اور وہاں انتظام و انصرام درست کرنے کے بعد سلطان رکن الدین نے وہاں سے کوچ کیا۔ اب انہوں نے طرابلس کا رخ کیا تھا۔ عیسائی دنیا کے معتبر حکمران جانتے تھے کہ بیلفورٹ کو فتح کرنے کے بعد سلطان رکن الدین ضرور طرابلس کا رخ کرے گا، اس لیے کہ بیلفورٹ کے قریب قریب ہی یہی شہر پڑتا تھا، لہٰذا اس شہر میں نصرانی دنیا نے اپنی ساری طاقت اور قوت جمع کر لی تھی۔ یہاں تک کہ انطاکیہ کا حکمران بہیمان بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر طرابلس پہنچ گیا تھا، اور طرابلس کے مقامی لشکر کے ساتھ وہ شہر میں میسور ہو گیا تھا۔ عیسائی دنیا کا ارادہ یہ تھا کہ پہلے میسور ہو کر شہر کی حفاظت کی جائے، اور جب محاصرہ کرتے کرتے سلطان رکن الدین تھک جائے، شہر سے باہر نکل کر سلطان رکن الدین پر ضرب لگائی جائے، اسے شکست دی جائے اور قاہرہ تک اس کا تعاقب کیا جائے۔ طرابلس کی حفاظت کے لیے بہیمان نے اپنے ایشیائی عیسائی حکمرانوں کے علاوہ یورپ سے بھی مدد طلب کی تھی۔ یورپ سے کچھ رضاکار طرابلس کی حفاظت کے لیے پہنچے تھے۔ اس کے علاوہ آرمینیا کا عیسائی حکمران بیٹن بھی حرکت میں آ چکا تھا، اور اس نے ایک جرار لشکر اپنے بیٹے کی سرکردگی میں سلطان رکن الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ انطاکیہ کے حاکم بہیمان نے آرمینیا کی طرف سے آنے والے اس لشکر کو تو انطاکیہ ہی میں مقیم رکھا، تاکہ اس کی غیر موجودگی میں آرمینیا والے طرابلس اور انطاکیہ کے مقامی لشکر کے ساتھ مل کر شہر کی حفاظت کر سکیں۔
خود وہ لشکر کے ایک بہت بڑے حصے کے ساتھ طرابلس کی طرف چلا گیا تھا۔ سلطان رکن الدین نے دشمن کے مقابلے میں آنے میں دیر نہ لگائی، بڑی تیزی سے اس نے پیش قدمی کی اور طرابلس پہنچا، اور وہاں پہنچتے ہی آنن فانن اس نے شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ شہر کے اندر جو میسور لشکر تھا وہ رکن الدین کی طرف سے ایسے ہی رد عمل کا متوقع تھا، لہٰذا وہ اپنی جگہ مطمئن تھے کہ وہ محاصرے کو طول دیں گے اور سلطان رکن الدین کو تکا کر ماریں گے، اس لیے کہ طرابلس شہر میں ان کے پاس خوراک کے وسیع ذخائر تھے اور انہوں نے شہر کے اندر ہتھیاروں کے بھی ڈھیر لگا رکھے تھے۔ سلطان رکن الدین گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اس جگہ آیا جہاں سیف الدین، ترنتائی اور حسام الدین تینوں کڑے باہم گفتگو کر رہے تھے۔ سلطان کو دیکھتے ہوئے وہ تینوں مستعد ہو گئے۔ سلطان رکن الدین ان کے قریب آ کر اپنے گھوڑے سے اترا۔ اتنی دیر تک وہ تینوں بھی سلطان کی طرف بڑھے تھے۔ سلطان ان تینوں کے قریب آیا اور پھر بڑی رازداری میں ان تینوں کو مخاطب کیا۔ سنو میرے رفیقو، میں تم پر ایک اہم انکشاف کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے اپنا ایک طلایہ گر طرابلس شہر کی طرف سے لوٹا ہے۔ اس نے یہ اطلاع دی ہے کہ انطاکیہ کا حاکم بہیمان ایک بہت بڑا لشکر لے کر طرابلس پہنچ چکا ہے۔ اس وقت وہ اپنے لشکر کے ساتھ طرابلس شہر میں محصور ہے اور محصورین یہ چاہتے ہیں کہ جنگ کو طول دیا جائے، ہمیں تکا مارا جائے، اس کے بعد شہر سے باہر نکل کر وہ ہم پر آخری ضرب لگائیں، لیکن میں انہیں ایسا کرنے کا موقع نہ دوں گا۔ سنو میرے ساتھیو، میں فی الحال طرابلس کو نظر انداز کر رہا ہوں اور انطاکیہ کو اپنا ہدف بنانا چاہتا ہوں۔ آج آدھی رات کے وقت پڑاؤ فوراً اٹھا لیا جائے گا اور بڑی رازداری کے ساتھ لشکر کو سمیٹتے ہوئے رات کی تاریکی میں انطاکیہ کی طرف کوچ کر دیا جائے گا۔ ہاں، شام کے وقت لشکرگاہ اور شہر کے اطراف میں آگ کے الاؤ روشن کیا جائیں اور یہاں سے کوچ کرنے سے پہلے آگے کے الاؤ میں اس قدر لکڑیاں پھینک دی جائیں جو رات کے آخری حصے تک جلتے رہیں اور گرم رہیں، تاکہ طرابلس شہر کی فصیل پر پہرا دینے والے دشمن یہی خیال کریں کہ ہم ابھی تک شہر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، صبح تک جو ہم کر گزرنا چاہتے ہیں وہ اس میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کر سکیں۔ کیا تم میں سے کسی کو میرے اس فیصلے سے اختلاف ہے؟ سلطان رکن الدین کے اس سوال پر تھوڑی دیر کے لیے سیف الدین، ترنتائی اور حسام الدین نے آپس میں مشورہ کیا۔ پھر سیف الدین نے سلطان کو مخاطب کیا۔ سلطان محترم، جو کچھ آپ نے سوچا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین تجویز ہے۔ ترنتائی اور حسام الدین پوری طرح اس میں میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، لہٰذا آپ کی اس تجویز کے مطابق طرابلس کو نظر انداز کرتے ہوئے پہلے انطاکیہ پر ضرب لگائی جائے، اور اگر ہم انطاکیہ کو فتح کر لیں تو طرابلس کے اندر جس قدر نصرانی قوت ہے وہ بیکار ہو کر رہ جائے گی۔ انطاکیہ کا حاکم بہیمان پریشان اور بددل ہو جائے گا اور وہ ہمارا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے لیے کوئی مناسب پناہ گاہ ڈھونڈتا پھرے گا۔ امیر سیف الدین کے ان الفاظ سے سلطان رکن الدین کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو پھر رات ہوتے ہی اپنے لشکر کی کوچ کی تیاریاں مکمل کر لینا اور لشکرگاہ کے اندر بڑے بڑے الاؤ بھی روشن کر دینا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان رکن الدین اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور جس سمت سے آیا تھا لشکر میں اسی سمت چلا گیا تھا۔ اہل طرابلس سلطان رکن الدین سے ایک طویل جنگ کرنے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر چکے تھے۔ طرابلس صلیبیوں کا بڑا مضبوط قلعہ تھا اور انہوں نے یہاں بے پناہ جنگی قوت جمع کر رکھی تھی، لیکن اگلے روز صبح جب وہ اٹھے تو یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ طرابلس کے ارد گرد دور دور تک مسلمانوں کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ جہاں ایک روز پہلے سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا، وہاں اب رات بھر جلنے والے آگ کے الاؤ بجھ گئے تھے اور ان کی راکھ ساحلی ہواؤں کی وجہ سے ادھر ادھر اڑتی پھر رہی تھی۔ اہل طرابلس کی حیرت بے جا نہ تھی، کیونکہ سلطان رکن الدین اپنے لشکر کے ساتھ راتوں رات نہایت خاموشی سے طرابلس سے محاصرہ اٹھا کر شمال کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اس کی منزل مقصود اب انطاکیہ کی لادینی ریاست تھی، جو مشہور مورخ ابو الفدا کے مطابق نہایت ہی شریر النفس اور کمینہ خصلت صلیبیوں سے معمور تھی اور گزشتہ 170 برس سے مسلمانوں کو دعوت مبارزت دے رہی تھی۔ انطاکیہ کی ریاست کئی سو مربع میل پر محیط تھی اور خود انطاکیہ کا بارونق شہر ایک نہایت مستحکم و مضبوط فصیل کے اندر دریائے مقلوب کے کنارے سر ابارے کھڑا تھا۔ اس میں عیسائیوں کے کئی مقدس مقامات، عظیم الشان گرجے اور مضبوط قلعے تھے۔ اس شہر کی حفاظت کے لیے 2 لاکھ سے زیادہ صلیبی جنگجو موجود تھے۔
اس کے علاوہ عسکری تربیت پائے ہوئے مقامی عیسائیوں کی ایک کثیر تعداد بھی اس لشکر کی پشت پناہی کر رہی تھی۔ انطاکیہ ہر زمانے میں بڑا مشہور و معروف شہر رہا ہے اور نصرانیوں کے نزدیک ایک مقدس مقام کا درجہ رکھتا ہے۔ مسلمانوں نے اسے سب سے پہلے فاروق اعظم کے عہد میں فتح کیا۔ چند سال بعد اسے یونانیوں نے لے لیا، مگر بہت جلد یہ مسلمانوں کے قبضے میں دوبارہ آ گیا۔ عرصہ دراز کے بعد پہلی صلیبی جنگ کے دوران صلیبیوں نے پوری قوت سے اس پر حملہ کیا اور 7 ماہ کے پرصعوبت معاشرے کے بعد ایک نو مسلم کے نام جس کا بہروز تھا، اس کی غداری کی وجہ سے ایک خفیہ راستے کے ذریعے صلیبی قلعے کے اندر داخل ہو کر اس شہر پر قابض ہو گئے تھے۔ بس اسی وقت سے یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور یہاں انہوں نے ایک انتہائی مضبوط اور مستحکم ریاست قائم کر لی تھی، اور سلطان رکن الدین اسی شہر کو فتح کرنے کے درپے تھا جو صلیبیوں اور نصرانیوں کے مطابق ناقابل تسخیر تھا۔ جس وقت انطاکیہ سے 200 میل دور سلطان رکن الدین نے اپنی لشکر کے ساتھ طرابلس شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا، تو اہل انطاکیہ مطمئن تھے کہ ان کا بادشاہ بوہیمان بھی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ طرابلس کیا ہوا ہے اور وہاں وہ سلطان رکن الدین کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا، لہٰذا مسلمانوں کا سلطان انطاکیہ کا رخ کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ خطرہ ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ان کی زبردست قوت سے ٹکرانے کی کبھی جسارت نہیں کریں گے۔ لیکن ایک دن جب انطاکیہ کے محافظوں نے دیکھا کہ انطاکیہ کے جنوب میں جھنڈوں کا ایک سمندر لہریں مار رہا ہے اور آہستہ آہستہ انطاکیہ کے نزدیک تر ہوتا جا رہا ہے، تو حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے وہ ایک طرح سے مغلوب ہو کر رہ گئے، اور جب یہ جھنڈوں کا سمندر نزدیک آیا تب انہوں نے دیکھا کہ یہ جھنڈے سلطان رکن الدین کے لشکر کے تھے۔ جو ہی یہ خبر شہر میں پھیلی، انطاکیہ میں جو 2 لاکھ کا لشکر تھا وہ شہر سے باہر نکل کر صفیں باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا تاکہ جو ہی مسلمان قریب آئیں جنگ کی ابتدا کر دی جائے، جبکہ دوسری جانب سلطان رکن الدین کو بھی دشمن کی ایک ایک حرکت اور لمحے لمحے کے کارگزاری کی خبریں ان کی طلایہ گر پہنچا رہے تھے، لہٰذا سلطان خود اور اس کے لشکری بلند آواز میں تکبیریں پڑھتے ہوئے انطاکیہ شہر کے نواح میں انطاکیہ کے لشکر کے عین سامنے آ کر پڑاؤ کر گئے تھے۔ پڑاؤ کرتے ہی سلطان نے سیف الدین، ترنتائی اور حسام الدین کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ تینوں سلطان کے پاس آئے تو سلطان نے انہیں مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سنو میرے رفیقو، میرے ساتھیو، دشمن پوری طرح جنگ کے لیے تیار ہے اور وہ ہم سے جنگ کرنے میں تاخیر سے کام نہیں لے گا۔ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں غور سے سنو اور اس کے مطابق جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد عمل کرنا۔ ابھی تھوڑی دیر تک جب جنگ کی ابتدا ہوگی تو اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ہم دشمن پر ضربے لگائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ انطاکیہ شہر کے باہر کھلے میدانوں میں ہم دشمن کو بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے ساتھیو، جب ایسا ہو کہ دشمن ہم سے شکست اٹھا کر بھاگے اور شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو میں اور حسام الدین اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہو جائیں گے اور ان سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو، شہر کے اندر بھی انطاکیہ والوں کی بہت بڑی طاقت موجود ہے جو ہمارے لیے مسائل کھڑے کر سکتی ہے۔ جس وقت میں اور حسام الدین دشمن کا تعاقب کرتے اسے کاٹتے ہوئے انطاکیہ شہر میں داخل ہوں گے، سیف الدین اور ترنتائی تم دونوں یہ کرنا کہ اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تم لوگ ایک چکر کاٹنا اور فصیل کے دوسری جانب فصیل کے اوپر چڑھ کر پشت کی جانب سے دشمن پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرنا۔ سنو، جب میں اور حسام الدین دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو دشمن کی ساری طاقت اور قوت کی توجہ ہماری طرف ہوگی اور فصیل کے پشتی حصے کو وہ نظر انداز کر دیں گے۔ بس اسی بات سے تم دونوں نے فائدہ اٹھانا ہے۔ جب تم فصیل پر قبضہ کرنے کے بعد حملہ آور ہوگے تو میں سمجھتا ہوں دشمن کے اوزان خطا ہو کر رہ جائیں گے۔